اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب ناظرین کو علم اسلام چینل میں خوش آمدید اور خلوص بھرا سلام۔ میرے پیارے عزیز دوستو، ان ویڈیوز کی تیاری اور ایڈیٹنگ میں انتہائی احتیاط کی جاتی ہے، پھر بھی انسان ہونے کے ناطے کسی آیت کا ترجمہ یا کسی حدیث کا ترجمہ غلط ہو جائے تو میں اللہ تعالیٰ سے معافی کا طلبگار ہوں۔ ناظرین سے گزارش ہے کہ اگر کوئی غلطی سامنے آئے تو کمنٹس میں مطلع فرمائیں۔ لو مدینے کا پھول لایا ہوں، میں حدیث رسول لایا ہوں۔ میرے پیارے ناظرین، مرنے والا کیا کہتا ہے؟ بخاری شریف میں ہے، اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ یہ ہے: جب جنازہ رکھ دیا جائے اور لوگ اسے اپنے کندھوں پر اٹھا لیں، اگر مرنے والا نیک انسان ہو تو کہتا ہے کہ مجھے آگے بڑھاؤ، مجھے آگے بڑھاؤ، اور اگر نیک نہ ہو تو کہتا ہے ہائے بربادی، تم اس جنازے کو کہاں لے جا رہے ہو؟ انسان کے علاوہ ہر چیز اس کی آواز سنتی ہے، اگر انسان اسے سن لے تو بے ہوش ہو جائے۔ جنازے کا لفظ میت کے لیے بھی بولا جاتا ہے، اور اس چارپائی پر بھی جس پر میت مرنے والے کو اٹھایا جاتا ہے، مراد یہ ہے کہ جب میت کو لوگوں کے سامنے چارپائی پر رکھ دیا جائے تاکہ وہ اپنے کندھوں پر اٹھا کر قبرستان لے جائیں۔ میرے پیارے معزز ناظرین، یعنی مجھے جلدی میرے ٹھکانے تک پہنچاؤ، کیونکہ میت جنت میں اپنے بلند درجے دیکھ رہی ہوتی ہے۔ ظاہر یہی ہے کہ مردہ برزبان کال یہ گفتگو کرتا ہے، کیونکہ اسے نزع میں ہی اپنے آئندہ حال کا پتہ چل جاتا ہے۔ اب اسے یہاں ٹھہرنا وبال معلوم ہوتا ہے، اس لیے کہتا ہے کہ جلدی پہنچاؤ۔ حضرت علامہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں، اللہ رب العالمین اس بات پر قادر ہے کہ وہ مردے کو اس طرح زندہ کر دے جس طرح قبر میں سوال جواب کے لیے زندہ کرتا ہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ منکر نکیر کے قبر میں آنے سے پہلے مردہ سنتا ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں ہے، مردہ دفن کر کے جانے والوں کی جوتوں کی آواز سنتا ہے، پھر اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میت اپنے غسل دینے والے، اٹھانے والے، کفن دینے والے اور قبر میں اتارنے والے سب کو پہچانتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہائے اس جنازے کی تباہی، اصل یہ ہونا چاہیے تھا کہ ہائے میری بربادی، تم مجھے کہاں لے جا رہے ہو، لیکن یہاں ضمیر غائب ہاں لائی گئی ہے، کیونکہ جب میت دیکھتی ہے کہ وہ نیک نہیں تو گویا وہ اپنے آپ سے نفرت کرتی ہے، اپنی ذات کو جنازے سے الگ تصور کرتی ہے اور ہلاکت کو اپنی ذات کی طرف منسوب کرنا ناپسند کرتے ہوئے جنازے کے بارے میں کہتی ہے، تم اسے کہاں لے جا رہے ہو؟ اور میت اس لیے کہتی ہے کہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ اس نے نیکی آگے نہیں بھیجی، اور یہ کہ اب وہ ایسے انجام کی طرف بڑھ رہی ہے جو اسے ناپسند ہے، اس لیے وہ اس طرف جانے کو برا سمجھتی ہے۔ اس کی آواز ہر چیز سنتی ہے، حتیٰ کہ بے جان چیزیں بھی سوائے انسان کے اس کو یہ آواز نہیں سنائی دیتی۔ یہ اس بات کی صریح دلیل ہے کہ یہ بات حقیقتاً ہوتی ہے، مگر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہاں سننے سے مراد سمجھنا ہو، جیسا کہ قرآن کریم میں ہے، جس کا ترجمہ کنز ایمان میں، ہاں تم ان کی تسبیح نہیں سمجھتے، یعنی مرنے والا ایسی خوفناک آواز سے چیختا ہے اگر کوئی انسان اسے سن لے تو بے ہوش ہو جائے یا مر جائے۔ انسان کو یہ آواز نہ سنوانے میں حکمت یہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا کا نظام قائم نہ رہے اور ایمان غیب کے بجائے مشاہدہ بن جائے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اگر دنیا میں بے خبر اور غافل لوگ نہ ہوں تو دنیا کا نظام ٹوٹ جائے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ غفلت ہی انسان کو دنیا سے سفر کو روکے رکھتی ہے۔ اگر مردے کی یہ آواز انسان سن لے تو بے ہوش ہو جائے۔ مردے کی یہ آواز جانور، فرشتہ، کنکر، پتھر سب سنتے ہیں۔ انسان کو اس لیے نہیں سنائی گئی کہ اولن تو اس میں اس آواز کی برداشت کی طاقت نہیں، دوسرے اس پر ایمان بالغیب لازم ہے، اگر وہ آواز سن لے تو ایمان بالغیب نہ رہے۔ نیک و صالح انسان وفات کے بعد اپنی آخری منزل کی طرف جانے کے لیے بےتاب ہوتا ہے، جبکہ گنہگار اور بدکار کافر شخص اپنے اعمال کی وجہ سے ہیبت و خوف میں مبتلا ہوتا ہے۔ قائرین، 10، 20، 30، 40، 50، 60 یا 70 سال جتنی زندگی ہم نے گزارنی تھی گزار لی، اب مزید کتنے منٹ، کتنے گھنٹے، کتنے دن، کتنے مہینے یا سال جئیں گے، یہ ہمارے مالک و پروردگار کو معلوم ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ لمحہ وجود میں ہم اپنی گزشتہ زندگی کے ریکارڈ کو کلین اینڈ نیٹ کر لیں
اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر لیں اور آئندہ زندگی کو ان احکامات کے تحت بسر کریں جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی۔